بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة عن الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ فحد الاسم، چنانچہ اسم کی تعریف یہ ہے انہ کلمۃ، کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے تدل علی معنی فی نفسها، جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے، غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثہ، اور وہ ذاتی معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کو شامل نہیں ہوتا ہے۔ تینوں زمانوں سے مراد عن الماضیہ، ان تینوں زمانوں سے میری مراد ماضی، حال اور مستقبل ہیں۔ اب یہ اسم کی مثال دے رہے کہ رجل و علم، جیسے رجل اور علم، تو یہ دونوں اسم ہیں۔ اب ان دونوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو تعریف انہوں نے کی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ذاتی معنی پر دلالت، اور دوسرا تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کا نہ پایا جانا۔ رجل، اس کے ذاتی معنی ہے آدمی کے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے آج یا کل، پرسوں، گزشتہ کل۔ وعلم، علم یہ بھی ایک کلمہ ہے اور اس کے ذاتی معنی ہیں، علم ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ علامات اسم بیان کر رہے ہیں۔ وعلامتہ، اور اسم کی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار عنہ وبہ کزید قائم، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کا اخبار عنہ اور اخبار بھی ہونا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا اور اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس میں مثال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والاضافۃ، اور اس میں اضافت کا کیا جانا صحیح ہو، جیسے غلام زیدن کا غلام زیدن۔ ودخول لام التعریفی، اور لام تعریف کا اس کلمے کے اوپر داخل ہونا صحیح ہو، جیسے الرجل۔ والجر والتنوین، اور اس پر جر اور تنوین کا آنا صحیح ہو، نحو بزیدن، جیسے بزیدن۔ زیدن دال کے اوپر جر ہے اور تنوین بھی ہے۔ والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، اور اس کلمے کا تثنیہ ہونا صحیح ہو، جمع ہونا صحیح ہو، اس کی صفت بننا صحیح ہو، اور اس کا تصغیر ہونا صحیح ہو، والنداء، اور اس کا منادا ہونا صحیح ہو۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، تو یہ سب کی سب اسم کی خاصیتیں ہیں۔ اب ہم اسم کی علامتیں ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اخبار عنہ اور اخبار بھی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ خود بتائیں گے آگے، الگ سے باقاعدہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ اخبار عنہ کا اور اخبار بھی کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خبر دینا صحیح ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو زید قائم کے اندر اس پورے جملے کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو زید، اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ زید کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے، اس لیے وہ اسم بن سکتا ہے۔ والاضافت، اضافت پائی جائے دونوں میں۔ اضافت دو اسما کو اس طرح جوڑنا، دو اسموں کو اس طرح جوڑنا کہ اردو ترجمہ کرتے وقت ان کے معنی کے بیچ میں
کا کی کے را ری رے آتا ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ تو اس میں غلام کی اضافت کی جا رہی ہے زید کی طرف، یعنی غلام کو زید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، غلام زیدن، زید کا غلام۔ اور اضافت کی ایک پہچان اردو میں یہ بھی ہے کہ جو شروع میں لفظ ہوتا ہے، جو شروع میں اسم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے، اور بعد میں جو اسم ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں غلام زیدن، اس میں غلام پہلے ہے، زید بعد میں ہے، لیکن ہماری اردو میں اضافت کے وقت دونوں کی ترتیب الٹ دی جاتی ہے، بولا جاتا ہے زید کا غلام، تو اس کے ترجمے کے اندر کا آ رہا ہے۔ تو اس میں مثال کون ہے، غلام ہے یا زید ہے؟ دونوں ہیں، غلام زیدن قلم رجل، تو اس میں دونوں کے اندر اضافت کا پایا جانا صحیح ہو، یعنی ایک کو دوسرے کی طرف۔ اچھا، مضاف الیہ اور اضافت، مضاف الیہ آپ نے شاید اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا یقیناً، تو ان میں پڑھا ہوگا آپ نے مضاف الیہ ہونا، یعنی جس کی طرف اضافت کی جائے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ مضاف اور مضاف الیہ یعنی جس کی اضافت کی جا رہی ہے اور جس کی اضافت کی جا رہی ہے، یعنی جس کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یعنی دونوں، جسے منسوب کیا جا رہا ہے وہ بھی اور جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کے دونوں اسم ہوں گے، اضافت دونوں کے اندر پائی جائے گی۔ اب اگلی علامت ہے لام تعریف کا داخل ہونا۔ یہ لام تعریف یہ اسم کے اوپر معرفہ بنانے کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ معرفہ کی بحث مستقل آگے آئے گی، معرفہ میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں وہ ہم آگے سمجھیں گے۔ لیکن یہ جو الف لام ہوتا ہے، جیسے الرجل، الشمس، القلم، تو یہ لام تعریف۔ ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ جس کلمے کے اوپر لام تعریف یعنی الف لام داخل ہوگا وہ بھی اسم ہوگا۔ والجر، جر کا آنا، جر یہ ہم آسانی کے لیے اگر سمجھیں، حرف جر کا داخل ہونا، حروف جارہ ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہوں گے، تو حرف جر اگر کسی کے اوپر آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے۔ جس کسی کلمے کے اوپر حرف جر داخل ہو رہا ہو تو اسے مان لیں گے کہ وہ اسم ہے۔ جیسے ہماری مثال میں بزیدن، تو اس میں زید کے اوپر با حرف جر داخل ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر جر داخل ہو رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اسے مان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تنوین کا بھی ذکر کر دیا ہے، زید کی دال پہ دو زیر کی تنوین ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کسی کے اوپر تنوین آ جائے یا حرف جر آ جائے تو وہ بھی ہم اسم سمجھیں گے اسے بھی۔ اب انہوں نے اور چیزیں بتائیں، تثنیہ، جمع، نعت، تصغیر، ندا۔ اس کا تثنیہ بننا صحیح ہو، آپ ایک بات سمجھ لیجئے جو بہت ضروری ہے، جب آپ صرف میں گردان یاد کرتے ہیں تو اس میں ضربا، ضربا ہم کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے، اور یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو اسم کی علامت ہو وہ فعل کی بھی علامت ہو؟ تو مطلب تثنیہ تو دونوں میں پایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ضربہ کے معنی بھی ایک مارنا ہے،
ضربا کے معنی بھی ایک ہی مارنا ہے. فعل کا کام ہوتا ہے، فعل میں کیا ہوتا ہے کہ کام بتایا جاتا ہے. تو جس طرح ضربا زیدن، زید نے مارا، ضربا زید و عمر، زید اور عمر نے مارا. تو اس میں کون بڑا ہے؟ مارنے والے بڑے ہیں، مار نہیں بڑی ہے. مار جس طرح ضربا میں ایک تھی، اسی طرح ضربا میں بھی ایک ہی مار ہوگی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فعل کو جو تثنیہ یا جمع کہا جاتا ہے وہ صیغوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس ضمیر کی وجہ سے اس کو تثنیہ یا جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے. ورنہ فعل میں اگر تثنیہ یا جمع ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ضربا کا مطلب ایک بار مارنا، ضربا کا مطلب دو بار مارنا، ضربو کا مطلب بہت ساری بار مارنا. جبکہ ایسا نہیں ہے، فعل صرف ایک ہی بار ہو رہا ہے. ہاں البتہ اسے کرنے والے یعنی مارنے والے ایک ہوتا ہے، کبھی کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی تین ہوتے ہیں. تو مارنے والوں کی وجہ سے ضربا، ضربا، ضربو کو واحد تثنیہ اور جمع کہا جاتا ہے. مار یعنی ضربا کے اندر جو مار کا معنی ہے وہ دو بار ہوا یا تین بار ہوا، یہ معنی ہمیں فعل نہیں بتاتا ہے. تو امید ہے آپ کو تثنیہ اور جمع دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ تثنیہ یعنی رجلانی دو آدمی، ضربا یا یضربانی یہ مراد نہیں ہے بلکہ رجلانی مراد ہے. جمع کی بھی یہی حالت ہے. تو ضربو جو صیغہ آتا ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو مار کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے انہیں جمع کہہ دیا جاتا ہے. والنعتو اس کا موصوف بننا صحیح ہو، جیسے رجل عالم، رجل عالم. تو اس میں رجل کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے عالم. تو جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے وہ بھی اسم ہوگا. جیسے بیت جدید، نیا گھر. تو اس میں کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے نیا ہونے کی؟ بیت کی. تو یہ بیت اسم ہوگا. والتصغیر، تصغیر یعنی یہ قاعدہ ہوتا ہے، آگے آئے گا اس کا بیان، کہ بعض چیز کو اس کے خصوصیت بیان کرنے کے لیے یا تحقیر بیان کرنے کے لیے یہ اس کے قاعدے ہیں تصغیر بنانے کے، وہ بنا لیا جائے. جیسے رجل سے رجیل. تو یہ آگے کی بات ہے، فی الحال ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں. والنداء اسے پکارا جانا صحیح ہو. جیسے ہم آواز لگا لیتے ہیں اے زید، اے بھائی، اے آدمی، اے انسان، اے جانور. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو پکارا جانا صحیح ہو. اب مان لو جو فعل ہوگا اسے ہم کیسے پکاریں گے؟ اے مار، اے کام؟ نہیں، ایسا سمجھ سے باہر کی بات ہے. تو جس کو ہم آواز لگا سکتے ہیں، جس کو بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، وہ اسم ہوگا. فَإِنَّ كُلَّ هَٰذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، یہ سب کی سب اسم کے خاصیتیں ہیں. ایک بار ہم پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں عبارت اور ترجمہ. فحد الاسم، تو اسم کی تعریف یہ ہے، انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ شامل نہ ہو، یعنی ماضی، حال اور مستقبل. کرجل و علم، جیسے رجل اور علم. وعلامتہ، اور اسم کی علامت یہ ہے، ان یصح الاخبار عنہ وبہ کزید قائم، کہ اس کے بارے میں خبر دیا جانا صحیح ہو،
جیسے زید قائم، والاضافۃ اور اس کا مضاف الیہ بننا یا دو اسموں میں اضافت کا پایا جانا صحیح ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام، ودخول لام التعریف کالرجل، اور اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ اس پر لام تعریف کا داخل ہونا صحیح ہو، جیسے الرجل، والجر والتنوین نحو بزید، اور اس پر حرف جر کا آنا صحیح ہو اور اس پر تنوین کا آنا صحیح ہو۔ اس کو والجری والتنوینی بھی پڑھ سکتے ہیں، ودخول الجری یہاں پر عطف کیا جائے گا اس کا، جیسے بزیدن، والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، اس کا تثنیہ ہونا، جمع ہونا، موصوف ہونا، تصغیر ہونا اور منادا ہونا صحیح ہو۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، تو یہ سب کے سب اسم کی خاصیتیں ہیں۔ امید ہے آج کا سبق یعنی اسم کی تعریف اور اسم کی علامتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اخبار عنہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔